اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شب برات منانا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا۔ قرآن حکیم کو ہم نے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ قرآن حکیم کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا۔ اس دن اس رات ہر دانائی والے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، حکمت والے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جس رات قرآن نازل ہوا ہے وہی رات فیصلوں کی رات ہے۔ شب برات کے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے جس میں ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر ہی ہے اس آیت کے مطابق۔ تو یہ جو رات 15 شعبان کی ہے یہ شب برات نہیں، شب برات لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شعبان کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت آتی ہے نسائی شریف میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میں لوگوں کے اعمال رب کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں زیادہ روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا عمل یعنی جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو یہ ہو کہ جناب میں نے روزہ رکھا ہوا۔ یہی حکمت آپ نے ہر پیر جمعرات کے بارے میں بیان کی ہے کہ میں پیر جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جو ڈاک جاتی ہے اللہ کے پاس وہ ہر 3 دن بعد جاتی ہے، تو پیر جمعرات کو جاتے ہیں اعمال۔ اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، نیک اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اور جو سالانہ ڈاک جاتی ہے وہ شعبان میں جاتی ہے۔ تو پیر جمعرات کو بھی آپ روزہ رکھتے تھے تاکہ میرا عمل اللہ کے سامنے یہ پیش ہو، اور شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے، ایک آدھ آخر میں چھوڑتے تھے، باقی سارے روزے رکھ لیتے تھے تاکہ یہ شعبان میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میرا عمل پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ تو دونوں صورتوں میں شعبان کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت حسن درجے کی 15 شعبان کے بارے میں ہے، وہ یہ کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ ہر مومن کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور وہ جن کی آپس میں ناراضگی ہے، الا المشرک والمشاہد۔ اور یہی سیم فضیلت ہے۔ اچھا یہاں حسن درجے کی روایت ہے، بہت مضبوط والی نہیں، اور ادھر بہت پائے کی مضبوط روایت صحیح مسلم کی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور جو آپس میں ناراض ہو۔ تو ان دونوں روایتوں سے آپ سمجھیں کہ جو ایک روایت 15 شعبان کے بارے میں آتی ہے، اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ 15 شعبان میں کچھ نہ کچھ تو ہے کہ اللہ گناہ معاف کرتا ہے، لیکن اس کو منانا اگر اس حدیث کی وجہ سے، باقی روایت تو ساری ضعیف ہیں، اگر اس روایت کی وجہ سے منانا ہے تو ہر پیر جمعرات کی رات کو بھی منواؤ، ہر پیر کی رات اور جمعرات کی رات کو بھی وہ عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اور پیر جمعرات میں سیم الفاظ ہیں کہ اللہ سب کو معاف کرتا ہے سوائے مشرک کے اور جو ناراض ہو ان کے، اور وہی سیم الفاظ 15 شعبان کے بارے میں۔ 15 شعبان والی روایت تھوڑی ہلکی ہے اور وہ مسلم شریف کی ہے، تو یہ بات تو درست ہے کہ اس میں چلو آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ اس رات معاف کرتا ہے، مگر اس کو اس طریقے سے منانا جس طرح سے منایا جاتا ہے اور پٹاخے چلا کر منانا اور اس طرح، یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اور اس رات بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں، یہ بھی جانا چاہیے قبرستان، سارا سال ہی جانا چاہیے، لیکن اس رات کا کوئی خاصہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ واللہ